آصف علی بھٹی صاحب جو تجزیہ کار ہیں، میڈیا سے وابستہ ہیں، اور عنبر نقوی صاحب ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی کے بہت زبردست قسم کے ایکٹیوسٹ ہیں۔ عنبر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے وہ کشور کمار کا گانا سنا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا؟ تو وہ گانا تو سنا ہوگا نا آپ نے؟ جی تو بتائیے نا۔ تو کیا ہوا کا جواب یہ ہے، جیسے آپ تجزیہ پہلے کر رہے تھے کہ یہ لینڈ سلائیڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور اس کی بظاہر لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ پاپولر ووٹ بھی جیت جائیں گے، جو پچھلے 20 سال میں نہیں ہوا ریپبلکن پارٹی کے لیے۔ اور کیوں ہوا، اس میں کچھ باریکیاں ہیں۔ یہ جو الیکشن تھا، اس سے پہلے مجھے بھی یہاں کو 40 سال ہو گئے، میں نے اس طرح کی جذباتی جنگ جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ اس سے پہلے بھی براک اوباما کے سائیکل میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے سائیکل میں بھی یہ اس طرح کے جذبات تھے، لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ تھے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ غزہ کا اور یوکرین کی جنگ کا بھی اس میں تعلق ہے، اور یہ ہر سطح پہ رہا ہے۔ جو جیسے آپ بلاکس کی بات کر رہے ہیں، ووٹنگ بلاکس کی، تو اس میں اس چیز کا یہ وزنی رہی ہے ہر اس بلاک کے لیے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ ایک ووٹنگ بلاک جس کا شاید آپ نے ذکر نہیں کیا، اگر کیا تھا میں مس ہو گیا، وہ ہے جو جین زی جن کو ہم یہاں کہتے ہیں، جو ابھی یہ ان کا پہلا سائیکل تھا۔ وہ بھی روایتی طور پہ ڈیموکریٹک ووٹ رہا ہے، لیکن ان کی خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں آپ نے دیکھی ہے، کافی فلسطین کے بارے میں ان کے خیالات جو تھے وہ بہت یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی اور کینڈیڈیٹ جو ہیں عوام کے اپنے حامیوں کے جذبات صحیح طور پہ نہیں پڑھ پائے، یہی کہہ رہے ہیں؟ بالکل یہی کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں، ہم نے بہت یہ شکایت ہم نے بھی سنی ہے، اگر میں ڈیموکریٹک پرسپیکٹو سے کہوں کہ آپ ہماری بات سن نہیں رہے، جو بالکل سچ ہے، اس کا دفاع نہیں کر سکتے، پارٹی نہیں کر سکتی۔ ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ کم از کم میرے نظریے میں یہ شکست جو ہے یہ ہمارے امیدوار کی تھی، یہ شکست ہماری پارٹی کی شاید نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا ڈیموکریٹک پارٹی اپنا امیدوار جو ہے اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر سکی ہمارے حساب سے، اور ہمارے بہت سارے ڈیموکریٹس ہیں، جیسے ریپبلکنز بھی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹل کینڈیڈیٹ رہی ہیں محترمہ، اور کئی لوگ ریپبلکن پارٹی میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پرائمری الیکشن ہوتا تو شاید اس میں اس کا کچھ نتیجہ اور ہوتا۔ دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ جو ٹریڈیشنل ریپبلکن پارٹی ہے، اس نے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو بڑے بڑے نام آپ نے بھی کچھ لیے ہیں، انہوں نے سب نے سپورٹ کیا، انہوں نے سب نے انڈورس کیا۔ تو وہاں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیتا ہے، پارٹی ہاری ہے۔ ہماری طرف میرے حساب سے، اگین یہ صرف میرا تجزیہ ہے، ہمارا امیدوار جو ہے آپ کے خیال میں، آپ نے کہا ریپبلکنز کے جو بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے بھی ان کو کملا ہیرس کو جو ہے سپورٹ کیا، آپ کے خیال میں اس چیز نے بیک فائر نہیں کیا؟ اگر میں ڈیموکریٹک ووٹر ہوں تو میں کہوں گا یار اگر انہی لوگوں کے ساتھ گھومنا ہے تو پھر میں ٹرمپ کو کیوں نہ ووٹ دوں؟ آپ کے خیال میں یہ فائدے مند ہوئی یا بیک فائر کیا اسٹریٹجی نے؟ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ فیکٹر ہے۔ وہ کتنا بیک فائر ہوا وہ میرے ذہن میں یہ نہیں فیکٹر آتا کہ اس کی وجہ سے ووٹ کا امپیکٹ جو ہے وہ اتنا ہوا ہو۔ اچھا نقوی صاحب، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں واپس جین زی پہ آنا چاہ رہا ہوں، بیکاز یہ سے امپورٹنٹ الیکٹوریٹ، اور جس طرح مطلب جو ایک بہت آئی سپوز ایک شیلو قسم کی جو کیمپیننگ تھی وہ یہ تھی کہ یار اگر ٹیلر سوئفٹ نے
انڈورس کر دیا ہے, کارڈی بی نے انڈورس کر دیا ہے, تو یہ تو آٹومیٹکلی یہ تو ان کے مطلب 100 ملین ووٹ وہاں آ جائے گا, قبیلے کے ووٹ. تو ایک آپ نے ذکر کیا آپ نے غزہ کا, اینڈ وی نو کہ جو سب سے زیادہ جو لوگ نکلے ہیں اور ٹک ٹاک پہ ٹویٹر پہ وہ جین زی ہی تھے. اینڈ انٹرسٹنگلی اگین میں آپ کہیں گے کہ دوبارہ مشیگن پہ آ رہا ہوں لیکن مجھے آنا پڑ رہا ہے, وہاں پر جو رورل ایریاز ہیں وہ ریپبلکن سپورٹرز تھے, جو شہری علاقے تھے وہ ہمیشہ ڈیموکریٹ سپورٹرز تھے, مطلب یونیورسٹی ٹاؤنز. اس دفعہ یونیورسٹی ٹاؤنز کو لوز کیا ہے. تو یہ جو فیکٹر ہے جین زی کا, تو جین زی مانگ کیا رہی تھی ڈیموکریٹک پارٹی سے آپ کی نظر میں؟ میرے اپنے 2 بچے جین زی میں شامل ہیں اور وہ انہوں نے ووٹ دیا اور ان سے ہماری گفتگو کافی چلتی تھی, دونوں یونیورسٹیوں میں ہیں. تو اس چیز کا ہمیں مطلب ہم نے کافی اس کا تجزیہ کہ ان کا جو مین جو کنسرن تھا وہ یہی تھا کہ آپ ہماری بات سن نہیں رہے. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ہمیں آپ سے اختلاف ہے, لیکن ہماری وجہ جو ہے وہ یہ ہے, یا ہم نے اپنی کوئی پالیسی بتائی. آپ نے پہلے بھی اس میں کہا کہ کاملا ہیرس نے کہا کہ جی میں کوئی چیز اور مختلف طریقے سے نہیں کرتی. تو ایک جو سب سے بڑا جو سینٹیمنٹ ہے وہ, اور اس میں بھی شامل ہوں, وہ یہی ہے کہ آپ نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. دیکھیں سیاست ہے, جیسے آپ بات کر رہے تھے سیاست کی کہ وہ نقوی صاحب جیسے سوری ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. بھٹی صاحب آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیں, ہم واپس آتے ہیں. تو یہ جو بات کر رہے ہیں ڈسکنیکٹ کی جین زی کے ساتھ, بات نہیں سنی گئی. تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں. جان ایلیا کا اگر یہ شعر ہوتا نا اس وقت کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات کہی نہیں گئی, بات سنی نہیں گئی. یہ جین زی کا ٹریجڈی تھی, ایشو تھا. نقوی صاحب بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے جو گھر میں جو آپ کے جو بچے ہیں, بیٹے ہیں شاید آپ نے ذکر کیا تھا, اور ظاہر ہے جین زی ہیں, تو ان کا کیا کہنا تھا اور ان کا جھکاؤ کس طرف تھا, مطلب اس کے بارے میں تھوڑا ان کے آرگومنٹ کیا تھا؟ ان کی آرگومنٹ کیا تھی؟ ان کا سب سے بڑا آرگومنٹ تو یہی فلسطین کی جنگ کا ہے, اور ہمارا جو مطلب آبویسلی ہماری کمیونٹی جو ہے یہاں مسلمان کمیونٹی وہ اس کے خلاف تھی. لیکن جین زی میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ صرف جو ان کا مد نظر ہے اس جنگ کے بارے میں, وہ چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, ان کا مد نظر یہی تھا کہ یہ ہیومینیٹیرین ریزنز پہ جو زیادتی ہے اس کا لیول کچھ اور ہے, اور اس کے بارے میں امریکہ کو جو اتنا طاقتور ملک ہے اس کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے کہ جی ہم تو کوشش بہت کر رہے ہیں, یا ہم نے کہا تھا. تو یہ ان کا موقف تھا اس بارے میں. اور جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. 86% ڈیموکریٹک ووٹرز, یہ میں جون کی بات کر رہا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے جنگ بندی کر دو. آپ نے 86% اپنے ووٹرز کو اگنور کیا. کیسے اگنور کیا؟ وہ ڈی این سی ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن, آپ کو یاد ہے, اگر وہ فوٹیج چلا دیں پلیز, کہ لوگ وہاں پر, میں وہیں تھا, جی جو قتل ہوئے فلسطینی بچے ہیں ان کے نام پڑھ رہے ہیں اور لوگ یوں اپنے کانوں میں ہاتھ لگ کے لا لا لاستے ہوئے گزر رہے ہیں. تو who's laughing now نا, یہ آواز کے بغیر کیسے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ وہی ہے, لیکن آپ کو میں نے بتا دیا نا, چلے آواز آپ سمجھیں کہ میں ہی بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ ہوا تھا وہاں پر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نقوی صاحب. ہمارے ساتھ آصف علی بھٹی کافی دیر سے بیٹھے ہیں, خاموشی سے سن رہے ہیں, حالانکہ آپ واشنگٹن میں ہیں, آپ کی زیادہ نظر ہے ان پورے معاملات پہ. آصف یہ بتائیے گا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. ڈیموکریٹس پارٹی کے اندر ظاہر سول سرچنگ ہوگی کہ ویئر ڈڈ وی گو رانگ, وہ چلتی رہے گی, تجزیے آتے رہیں گے. لیکن تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ٹرمپ صاحب کا یہ جو ہم نے اسپیچ دیکھی, اور ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے اس بار کہ ان کو اب روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا. پچھلی بار ان کے آس پاس کوئی ایڈوائزرز تھے, ایسے لوگ تھے جو انہیں تھوڑا سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ کر سکتے ہو, وہ نہیں کر سکتے. اس دفعہ کھلا ڈلا ماحول ہوگا ان کے پاس. تو انیشیل امپریشن کیا ہے ادھر واشنگٹن ڈی سی میں اباؤٹ دس ریزلٹ؟ بہت شکریہ, آپ تینوں کو سلام. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشنز کے جب لاسٹ موڈ میں ہم تھے اور ہم لوگ سرویز اور مختلف چیزوں کو پرکھ رہے تھے, اور میری یونیورسٹی کی طرف سے بھی یہ کچھ ایک کنسورشیم سا بنا ہوا تھا, اور وہ تمام ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ کون
کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا بڑا سٹرونگ نیریٹو ہے یا وہ اس کی منشور جو ہے جس کو ہم پاکستان میں منشور کہتے ہیں سیاسی جماعت کا، یا وہ کس کا زیادہ مضبوط ہے اور وہ کیا ٹچ بیس اس کا کیا ہے، کیا وہ عوام سے کنیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اس میں بڑی امپورٹنٹ بات، رات کو ہم کافی دیر کو 1.5-2 گھنٹے ہماری کانفرنس کال ہوئی، اس میں جو چیز سامنے آئی اس میں کیملا ہیرس کا میں نے ایک نقطہ کہا تھا اپنی ایک میٹنگ میں کہ وہ بیگیج نہیں اتار پا رہی ہیں بائیڈن کا. وہ 40 سال سے پریزیڈنسی میں گھوم رہے ہیں یا ایوانوں میں گھوم رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ لائل تھی، لیکن پارٹی کے ساتھ لائلٹی یا جو ریئل ایسنس ہوتا ہے پولیٹکس کا وہ ان کے اندر نہیں آ سکا ہے. اور وہ ان سے ایک سوال کیا گیا تھا سی این این کا، وہ ہم نے بلکہ وہ ریکارڈ بھی اس کا دیکھا کہ اس میں ان سے سوال پوچھا اینکر نے کہ آپ کیا کریں گی، بائیڈن سے مختلف کیا کریں گی اگر آپ پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں؟ تو کہتی ہے میرے دماغ میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ تو وہ فیکٹر ہے جو کہ ہم پولیٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ پہ جو کچھ ہوا ہے، میں نے دونوں چیزیں ہی بیان کی تھی کل آپ کے بھی شاید پروگرام میں، کہ ایک تو خواتین کا فیکٹر ہے اور دوسرا نوجوانوں کا فیکٹر ہے جن کو ہم جینزیز کہہ رہے ہیں. اور میں خود یونیورسٹیز میں دیکھتا رہا کہ جس طرح سے ینگسٹرز نے جو کہ ابھی فریش مین جن کو کہتے ہیں یہاں پہ کالجز میں آتے ہیں، وہ لوگ پیش تھے سارے معاملے کے اندر، اور وہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ. میں نے بار بار کہا تھا کہ مسلمانوں کا ووٹ اتنا نہیں ہے جس کو کاؤنٹ کیا جائے کہ مسلمان ادھر ہو گئے تو یہ ایسے ہو جائے گا، مسلمان ادھر ہوئے تو ایسے ہو جائے گا، عربز ادھر ہو گئے تو ایسا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوا. یہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ معاملہ تھا جس کو ریلی ابھی وسط اللہ خان صاحب نے ٹھیک کہا کہ بات سنی نہیں گئی. بات یہ ہے کہ جب آپ اگنور کرتے ہیں، اگنورنس جو ہے نا بڑی پنشمنٹ ہے، اگنورنس بہت بڑی پنشمنٹ ہوتی ہے. اور یہ پنش کیا بیسیکلی ان خاموش ووٹرز نے، ینگسٹرز نے، کہ جو کل نکلے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں ارلی ووٹنگ کا جو ہمارے پاس پیٹرن آیا تھا سامنے، اس میں خواتین نے بہت ووٹ کیا اور سوئنگ سٹیٹس میں بھی بہت ووٹ کیا. لیکن ہمیں جو بات پتہ چلی ہے اس سارے جائزے سے کہ 8 کروڑ لوگوں نے کیسے ووٹ کیا اور کس کو ووٹ کیا، تو جو پیٹرن نظر آیا اس میں کیملا کے ساتھ لوگ تھے، وہ لوگ تھے جو کہ فیملی وائز ہیں، خواتین ہیں، یا جن کو اسپینکس ہیں، یا مسلمان بھی کئی تھے، پاکستانی بھی ہوں گے، انڈین بھی ہوں گے، سارے ملک کے لوگ ہوں گے. لیکن جو یہ فیکٹر تھا اس نے ایک تو جگایا ہے لوگوں کو. دوسرا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے وائٹس کا. یہاں پہ آپ نسل پرستی کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ نے اپنے لوگوں کو جگایا ہے، اپنے لوگوں کو، آپ سمجھ جائیں گے، اپنے لوگوں کو جگایا ہے. اور یہ ان کو قائل کیا ہے کہ بھائی سب کچھ لٹ چکا ہے یہاں پہ، دوسرے ملکوں کے لوگ آ کے بادشاہ بن گئے اور کل کو باقی بادشاہ بن جائیں گے اور ہم باہر ہوں گے، ہمیں پاکستان بھیج دیا جائے گا. تو یہ اس نے اپنے لوگوں کو، آپ دیکھیں گاؤں سے لوگ نکل کے، آپ کو یاد ہے نا جو کیپٹل ہل پہ حملہ تھا، وہ سارے دیسی تھے، دیسی امریکنز تھے، یہی سارے دیسی امریکنز نے ووٹ کیا ہے. اور یہ دوسرا فیکٹر ہے. نوجوانوں کا فیکٹر تو ہو گیا، دوسرا فیکٹر جو ہے وہ وائٹس کا ہے. انہوں نے اپنا ملک واپس لینا تھا اور انہوں نے اپنا ملک واپس لے لیا ہے. ٹرمپ صاحب جو ہیں اب اس طاقت کے نشے میں آئے ہیں کہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ پچھلے شاید 2 دہائیوں میں 3 دہائیوں میں ایسا نہیں دیکھا گیا، اور میں نے بھی ہسٹری اس کو دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کہ پارلیمنٹ ان کی اپنی ہو گئی ہے، سینٹ، کانگریس، ساتھ میں گورنرز جہاں پہ انہوں نے رول کرنا ہوتا ہے، جہاں پہ انہوں نے مشینری کو چلانا ہوتا ہے، آپریشن سسٹم جہاں پہ گورنر ہے، پھر یہاں پہ میئر سسٹم ہے، پھر اس سے نیچے لوکل آ جاتی ہے پولیس وغیرہ اور باقی ادارے. تو وہ بڑا طاقت کا ایک نشہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی سنجیدگی دکھاتے ہیں. وہ تو ان کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہی. سپریم کورٹ بھی ان کے ہاتھ میں ہے نا. یہ جو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے اپنے مطلب اپنے لوگوں کو، تو یہ تو ایسے ہے نا، جاگ گورا جاگ تیری پنجو لگ گئی آگ. ہاں گورا خطرے میں ہے. یہ پلان 25 ہے. نواز شریف صاحب والا، جی وہی مجھے نہیں پتا آصف علی بھٹی صاحب کہ وہ پلان پروجیکٹ 2025 کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں، لیکن اس میں ایک کلاز یہ بھی تھی کہ ہم جو ہیں جو پولیٹیکل اپائنٹمنٹس کا جو کوٹا ہے یا جو دائرہ ہے اس کو بڑھائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل RSS سٹائل میں اگر وہ دائرہ، اب تو کانگریس بھی ان کے ہاتھ میں، وہ بڑھا دیں تو ہزاروں کی تعداد میں نئے پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ہوں گے، اپنے اپنے بندے وہاں سیٹ کریں گے، اور اس کے بعد مشینری اسی طرح قابو میں آ سکتی ہے جس طرح انڈیا میں RSS کے ذریعے آئی ہے. بالکل یہ وہی پاپولسٹ موومنٹ ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت. اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. کچھ اخبارات نے اپنے اداریوں میں یا یہ مینشن کیا تھا کہ جیسے انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے
وہاں پہ ون مین رول چل رہا ہے. اسی طرح چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے جہاں پہ ون مین رول چل رہا ہے, چاہے اس کی کچھ بھی ڈائنامکس ہوں. امریکہ کے اندر یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اس لحاظ سے کہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, بہت بڑا جمہوری ملک ہے, لیکن جس طرح سے یہ ٹرمپ نے اپنا میں سمجھتا ہوں کہ مشنری کے طور پہ اپنی کمپین چلائی ہے کہ وہ پنجابی کو جگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو بھائی, جاگ جاؤ, جاگ خدا کا پنجابی واسطہ جاگ, جاؤ. تیری پگ نوں لگ گیا داغ. تو وہ داغ کو انہوں نے 2016 میں آپ کو بتاؤں جب وہ بنے تھے اور 2020 تک انہوں نے ساری چیزوں کو اپنے بڑے قریب سے دیکھا. میں ان کے کچھ ایڈوائزرز کے نام نہیں لینا چاہتا جو کہ ان کے ساتھ مسلسل ایسوسیٹ ہوتے تھے, اور وہ مختلف سٹیٹس میں جا کے وائبز لیتے تھے کہ کس طرح سے آپریشن کیا جا سکتا ہے یہ, اور وہ ان کے ذہن میں تھا. اور ان کا دوبارہ جو پریزیڈنٹ بننا ہے یا پریزیڈنسی کے لیے کینڈیڈیٹ کے طور پہ آنا ہے, یہ اٹسیلف آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا جس کو نامینیٹ یہ کرتے. اتنا کال پڑا ہوا تھا کیونکہ اتنا فائری قسم کی ان کی پرسنالٹی ہے کہ وہ آگ لگا دیتے ہیں ہر طرف بات کر کے. تو یہ صورتحال جب خود پارٹی نے بھانپی تو انہوں نے ان پہ چھوڑ دیا کہ بھاجن تسی کرو جو کرنا چاہیے. وہ اب وہ کریں گے کہ سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا 9 ججز وہ لے کے آئے اپنے. مجھے لگتا ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ تو خیر ان کی ہو ہی جائے گی. باقی جو آپ نے فرمایا کہ ادارہ جاتی سطح پر سرکاری اپائنٹمنٹس, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے یہاں پہ, کیونکہ کوئی کام بھی لوکل لیول کے علاوہ یہ نہیں ہوتا کہ میں پریزیڈنٹ کو فون کر دوں بھائی میرا کم پھنسے ہے, میری فائل پھنسی ہے, جلدی کٹوا دو. یہ نہیں ہوگا. یہاں پہ لوکل سسٹم میں ہی کام چلتا ہے. آپ میئر کو فون کر لیں, میکسیمم اس سے مل لیں, اس کی جیب گرم کر دیں, یقین کریں بڑا اچھا سسٹم ہے یہاں پہ, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے.